عمر جہانگیر اور علیزہ سکندر کی محبت کی لازوال داستان میں خوش آمدید۔ امر بیل، قسط نمبر 4، باب 12۔ وہ نانو کے پیچھے ان کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی اور نانو نے اس سے کہا بیٹھو۔ نانو نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا اور وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر اب بیٹھ گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اس سے کہا تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ تو میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ سب کچھ عمر ہی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے نانو کے سوال پر سوچا تھا۔ میں سمجھی نہیں نانو۔ میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا ہے کہ تم نے عمر کو کیا کہا تھا۔ لیکن نانو کس بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ اور علیزہ بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے تو اس سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اچھا، تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا؟ اور اس پر نانو کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ حیرانی سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، I swear میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اچھا، تم نے کچھ بھی نہیں کہا تو کیا پھر وہ کسی وجہ کے بغیر ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ اس پر نانو کا لہجہ کافی طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گھر چھوڑ کر گیا ہے، بٹ بلیو می نانو کہ میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ میں آخر اس سے ایسی بات کروں گی ہی کیوں؟ وہ اب اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہ کہا ہو، مگر تم نے ایسے حالات ضرور پیدا کیے کہ وہ یہاں نہیں رہے۔ اور وہ نانو کے اس الزام پہ ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے بھی کبھی ایسا سوچا نہیں تھا علیزہ کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی۔ تم نے تو میری ساری عمر کی محنت پر ہی پانی پھیر دیا ہے۔ نانو پلیز آپ اس طرح سے مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ علیزہ، میں نے اس سے بات کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے ایسے ہی جانے دیا ہوگا؟ اس سے کچھ پوچھا نہیں ہوگا؟ اور اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے۔ اور اسے دیکھو کتنا خیال تھا، کہنے لگا کہ وہ یہاں رہ کر خواہ کی ٹینشن کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے اب میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کے یہاں رہنے پر بھلا کیا اعتراض تھا؟ نانو نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا اور علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نانو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے ایک بات کہہ دی اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اب میں جب اپنی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات پر یقین آ جاتا ہے مگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، ہاں؟ نہیں علیزہ، عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ اور نانو کے اس جملے نے اس کی رنجیدگی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ اچھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا اور میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ رہنے ہی دو، مجھے تو تم سے کوئی فضول بحث کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کا یہاں رہنا کیوں پسند نہیں ہے۔ نانو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہاں تو بہت سے لوگ اور بھی رہتے ہیں نا، کیا میں نے کبھی پہلے کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے جو میں اب عمر کے رہنے پر کروں گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، آپ ایسا کریں نا، اسے دوبارہ واپس بلا لیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، اب وہ یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات صاف صاف کہہ کر گیا ہے وہ۔ کم از کم رہنے کے لیے تو دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا وہ۔ لیکن نانو، آپ خود ہی بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں آیا، اپنی مرضی سے یہاں سے چلا بھی گیا، اس میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔
ہاں بہت خوب. اگر تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتی جو تم نے کیا تو شاید وہ اس طرح سے یہاں سے نہ جاتا. نانو ابھی بھی اپنی بات پر جمی ہوئی تھی. میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا نانو؟ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. جو بھی ہے علیزہ، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. مجھے کم از کم تم سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی. اتنے سالوں میں اتنی محبت سے میں نے تمہاری پرورش کی اور تم چند ہفتے میں اس ساری محنت پر پانی پھیر گئی. کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے؟ اور جب وہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہے، ان سب کا بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا. عمر ہو یا تمہارا کوئی بھی اور کزن، تمہیں اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی بھی اعتراض کرو یا پھر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اپنے رویے سے کرو ان سے. سمجھ گئی نا؟ اب وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سنتی رہی تھی. نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا. جس طرح آج وہ ان سے بات کر رہی تھی اس طرح انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی. عمر کے ساتھ تو خیر جو تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا. تم اب بچی نہیں رہی ہو جسے یہ ساری باتیں سمجھانی پڑیں. اچھی خاصی بڑی ہو چکی ہو اور ہر چیز سمجھتی ہو. بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کر لو. اور اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے. انہوں نے ایک لمبے چوڑے واز کے بعد بات ختم کر دی. وہ شوق کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل کر آئی تھی اور وہ سوچنے لگی، ہاں بھائی سارا قصور ہی میرا ہے اور تو کسی کا ہے ہی نہیں. عمر کا بھی نہیں ہے. اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے بھی میں ہی ہوں اور ہر خرابی میرے اندر ہی ہے. نانو کو میں بدتمیز بھی لگنے لگی ہوں. اور دیکھو تو عمر کی نانو کو کتنی پرواہ ہے اور میں کہاں ہوں؟ میری کسے پرواہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں. وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور ہی دل گرفتہ ہوئی تھی. میری کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ممی کو، نہ پاپا کو، نانو کو بھی نہیں. ضرورت عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے نا، جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو. میری تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی رنجیدگی میں اب مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور دیکھو تو کس قدر فراڈ انسان ہے یہ. مجھ سے اور طرح کی باتیں کرتا تھا اور میرے جاتے یہاں چکر چلانے شروع کر دیے. مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے. چھوڑوں گی نہیں اسے میں بھی. اور عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا تھا. دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کے لیے نہیں آئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ نانو اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا اور وہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی. شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم چلی گئی اور اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی. نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا تھا. وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ عمر کی آواز تھی. اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوتی اور نانو اور عمر نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی. لیکن اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی. لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی. نہ صرف اس نے علیزہ کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً ہی اسے مخاطب بھی کر دیا تھا اور کہنے لگا، ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزہ سے پوچھا تھا اور علیزہ نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے ہوئی عمر پر ڈالی تھی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ بھی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی تھی. اور اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے اس نے سنا تھا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی. اور وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے چلے ہی گیا تھا تو اب یہاں لینے کیا آیا ہے؟ دیکھو تو منہ اٹھا کے واپس آ گیا. اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا، اور اسے بھلا اس بات سے کیا کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟
اپنے کام سے کام تو یہ رکھ ہی نہیں سکتا نا. اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. مرید بابا مجھے کچھ کھانے کے لیے آپ دے دیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خانسامہ سے کہا تھا. علیزہ بی بی آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں بھی کھانا لگانے والا ہی ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا، خانسامہ نے اس سے کہا تھا. نہیں مرید بابا، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے اور ان سب کے ساتھ تو میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کھاؤں گی. اور اس نے اس پر ضد کی تھی اور خانسامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ علیزہ تو کبھی بھی ضد نہیں کرتی تھی، اور وہ بھی اس طرح کی ضد. اس نے کچھ بھی کہنے کے بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی، اور اسی وقت علیزہ نے لاؤنج میں سے نانا کی بھی آواز سنی تھی اور وہ اسی کا نام پکار رہے تھے، اور وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی. علیزہ تم رات کو بھی مجھ سے نہیں ملی، آتے ہی سو گئی؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا. اور یہ بتاؤ کہ کراچی سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی تم؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ پھر جواب دینے لگی کہ بس نانا میرا دل نہیں لگا وہاں، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو رہے تھے میرے اس طرح سے چلے جانے پہ، لیکن میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا. ہاں بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ کر، نانا نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ مطمئن ہو گئی تھی وہ، کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں تھے. اور اس وقت عمر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے اس کی اور نانا کی گفتگو سن رہا تھا. اس بار تو علیزہ نے اس کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. ایسا کرے مرید سے کہیں کہ کھانا لگا دے، نانا نے نانو سے کہا تھا. گرینڈ پا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا. لو اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس مجھے ابھی تھوڑی دیر میں واک پر جانا ہے، اور اب میں نے کھانا واک سے واپسی پر ہی کھانا شروع کر دیا ہے. یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا کھانا، نانا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا. ارے میں تو کچھ اپنی چیزیں لینے کے لیے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے مجھے پکڑ کے بٹھا لیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں ہاں جو چیزیں تمہیں لینی ہے ضرور لو، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھے تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی. اور علیزہ کو ایک بار پھر اپنا آپ بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا محسوس ہوا تھا. اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہاں صرف عمر اور نانا اور نانو ہی تھے، کوئی چوتھا شخص نہیں تھا. کسی چوتھے شخص کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی. نانا کی تو اب پوری توجہ عمر پر ہی مرکوز تھی. خانسامہ نے کھانا لگا دیا تھا اور علیزہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا شروع بھی کر دیا تھا. عمر کے ساتھ ٹیبل پر اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا. وہ نانا سے باتوں میں مشغول تھا اور کھانا کھانے کے بعد نانا کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور نانو کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد عمر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. اب علیزہ ہی تھی صرف جو ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی. بڑی بے دلی کے ساتھ وہ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا کھاتی رہی اور پھر یکدم پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. عمر کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ کچھ ہچکچائی تو تھی، لیکن پھر اس نے دروازے پر دستک دے ہی دی تھی اور اندر سے آواز آئی تھی، یس کم ان. اندر سے عمر کی آواز ابھری تھی اور وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی. عمر کارپٹ پر ایک بیگ کھولے کچھ چیزیں اس میں رکھنے میں مصروف تھا. علیزہ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. آؤ علیزہ. وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھا. بیٹھو. ایک بار پھر علیزہ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا. میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، اس نے خفگی سے کہا تھا، اور وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر ہولے سے ہنس دیا. اچھا. اور وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نانو سے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. میں نے کچھ بھی تو نہیں کہا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے نانو سے کہا ہے کہ میں نے آپ کو اس گھر سے جانے کے لیے کہا ہے. کم آن علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس بار اس نے ایک بار پھر بڑے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا.
کیسے نہیں کہا؟ کہا ہے آپ نے نانو سے کہا ہے کہ میں یہاں آپ کا رہنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ ہاں یہ میں نے کہا ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ ارے آپ نے یہ کہا ہی کیوں؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ اچھا تو کیا میں نے غلط کہا ہے؟ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دیکھ رہی ہوں میں، آپ نے نانو کو میرے خلاف ہی کر دیا ہے۔ اور وہ کتابوں کے شیلف کی طرف جاتے جاتے مڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیسے نہیں کیا؟ آپ ہی نے کیا ہے یہ۔ الیزے میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری خوشی اور کنوینئنس کے لیے کیا ہے، اور گرینی کو تمہارے خلاف کرنے کی میں کوئی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا، سمجھی؟ وہ اب کتابیں شیلف پر سے اٹھا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے نانو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں؟ اس پر وہ روحان سی ہو گئی تھی، اور اس نے مڑ کر الیزے کو دیکھا تھا اور پھر بڑی نرمی سے کہا تھا، اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو وہ واقعی غلط کر رہی ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو ان سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں۔ یو آر اے کروک۔ اور اس بار اس کے ریمارکس پر پہلی بار عمر کے ماتھے پر کچھ بل آئے تھے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا اور صرف خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے نا نانو سے، تو آپ صرف نانو کو جا کر یہ بتا دیں کہ میں نے آپ سے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ اور وہ اب بھی خاموش تھا۔ جائیں نا، آپ نانو کو جا کر کہیں کہ میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ تم میرے یہاں رہنے کو ناپسند کرتی ہو اور پھر بھی یہ کہہ رہی ہو۔ لیکن دیکھیں، میں نے آپ سے ایسا کبھی کہا نہیں نا، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ میں نے، تم نے کہا نہیں، مگر پھر بھی تمہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ او کم آن الیزے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، اور صحیح غلط تم سے بہت اچھے طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس دن جب میں تمہیں پرفیوم سکھا رہا تھا اور میں نے اپنا فیورٹ پرفیوم تمہیں دیا تھا، تو تم نے اسے گرا دیا تھا اور الیزے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر پرفیوم نہیں گرایا تھا، میرے ہاتھ سے وہ۔ الیزے، میں بے وقوف نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے بے وقوف سمجھو تم۔ وہ بات کرتے ہوئے ابھی بھی بے حد پرسکون تھا۔ اچھا چلو اس بات کو جانے دیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن پلانٹس کی کٹنگ کرتے ہوئے میں نے تم سے کہا کہ یہ میرا فیورٹ پلانٹ ہے، اور تم نے کیا کیا تھا؟ یاد ہے نا تمہیں؟ اس دن تم نے اس کی سب سے خوبصورت شاخ کاٹ دی تھی، اور اس بار تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ عمر واقعی بے وقوف نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں یہاں تمہاری جگہ لینے نہیں آیا ہوں، بس تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں اور پھر واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس ہوتا رہا کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائیں۔ شاید تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ خدشات تھے، اور میں کوشش کے باوجود بھی انہیں ختم نہیں کر پایا، اسی لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں ہی یہ جگہ چھوڑ دوں۔ بس اتنی سی بات تھی، اور میں نے گرینی سے بھی ان سب باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن جب انہوں نے بار بار اصرار کیا میرے جانے کے بارے میں اور میرے فیصلے کے بارے میں، تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ شاید تمہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں۔ اس سے زیادہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں الیزے کو کیا ہوا، اور وہ اسے کہنے لگی، سنیں پلیز آپ واپس آ جائیں نا۔ عمر نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور کہا، اب یہ نہیں ہو سکتا، I'm sorry۔
اور ہاں علیزہ، میں یہاں سے ناراض ہو کر نہیں گیا، اپنی خوشی سے گیا ہوں، اور ہاں اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن علیزہ اپنی بات پہ بزد تھی اور کہنے لگی، پلیز آپ واپس آ جائیں نا، جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے نانو کا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نہیں سمجھتے وہ۔ عمر نے اسے کچھ الجھی نظروں سے دیکھا تھا اور وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ ٹرسٹ می، میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شکایت ہو۔ اور وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ لیکن علی سے اب میں واپس نہیں آ سکتا۔ اور اس نے مایوسی سے عمر کو دیکھا تھا۔ اور جہاں تک گرینی کی بات ہے تو وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہیں، مگر پھر بھی یہ گھر میرا نہیں ہے، میرا تو اب کوئی بھی گھر نہیں ہے شاید۔ عمر نے اسے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے تک وہ اسے حیران پریشان آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قریب آ گیا اور کہنے لگا، ارے علیزہ کیا ہوا ہے؟ رونے والی کیا بات ہے اس میں بھلا؟ اس نے بچوں کی طرف سے چمکارتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر چپ ہونے کے بجائے وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اور پھر اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن پہلے تم یہ رونا بند کرو۔ علیزہ نے اسے کچھ کہتے سنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آنسو پر قابو کیوں نہیں پا رہی۔ اسے نہیں پتا وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ اس نے دوبارہ عمر کی آواز نہیں سنی تھی، اور کافی دیر کے بعد جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے آہستہ سے چہرہ اوپر اٹھایا، اور اب بھی اس کے بالکل سامنے عمر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس وقت اس کا چہرہ کیا منظر پیش کر رہا ہوگا، سوجی ہوئی آنکھیں، گیلا چہرہ، سرخ ناک، اور اس میں سے بہتا ہوا پانی۔ اس سے زیادہ بری وہ اور کسی حالت میں بھی نہیں لگ سکتی تھی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر ٹی شرٹ کی آستینوں سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی، پھر نامحسوس انداز میں ٹی شرٹ کے کونے سے ناک سے بہتا ہوا پانی صاف کرنا ہی چاہا تھا، اور اسی وقت عمر نے ٹشو کا ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے کچھ جھجکنے کے بعد اس میں سے 2 ٹشو نکال لیے تھے۔ تبھی عمر نے بہت نرم آواز میں اس سے پوچھا تھا، پانی چاہیے؟ اور اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ جب تک اس نے ٹشو سے اپنے چہرے کو خشک کیا وہ ایک گلاس پانی بھی لے کر آ گیا تھا، اور اس نے پانی پینے کے بعد اسی خاموشی سے گلاس واپس اسے تھما دیا تھا۔ اور اب وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے پوچھ رہا تھا، اچھا اب بتاؤ رونا کس بات پر آیا تھا؟ اور علیزہ کو اب شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسے رونا نہیں چاہیے تھا، اور کم از کم عمر کے سامنے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ کس جذبے سے اس کے کمرے میں آئی تھی اور کیسے وہ میلٹ ہو گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بتاؤ نا علیزہ، کراچی میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اور علیزہ نے خوف کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بلا کا قیافہ شناس تھا، وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور علیزہ کا دل چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلانے لگی، اور اس بار عمر نے بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ رونے سے کیا ہوگا علیزہ؟ زندگی میں تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے نا ہمیں، ہر بار آنسو پرابلم حل نہیں کرتے۔ اس کا خیال تھا کہ عمر اس سے پوچھے گا کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دل گرفتہ تھی، مگر عمر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کے بجائے نرم لہجے میں اسے ایک نصیحت اس نے کر دی تھی۔ اچھا چلو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے پاس جب بھی روپے آئے میں تمہیں ایک گھر ضرور گفٹ کروں گا۔ اور علیزہ نے حیرانی سے عمر کو دیکھا تھا۔ ہاں، آئی ایم سیریس۔ وہ علیزہ کی حیرانی کو بھانپ گیا تھا۔
لیکن مجھے گھر نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی اداس نظر آ رہی تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ پھر یہاں رہیں گے نا؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ ہاں اب تو رہنا ہی پڑے گا نا، رہوں گا۔ عمر کو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آیا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا پھر ایسا کریں، آپ یہ چیزیں واپس رکھ دیں۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں میں رکھ دوں گا، لیکن آج تو مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ میرا باقی سارا سامان تو وہیں ہے نا، اس نے کہا تھا اور وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف چلا گیا تھا۔ اب وہ بیگ میں سے چیزیں واپس نکال رہا تھا اور علیزہ نے کچھ مطمئن ہو کر اسے دیکھا تھا اور کمرے سے نکلنے کے لیے وہ مڑ گئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ایک چیز پر پڑی تھی اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی، اور ساتھ ہی یہاں پہ ہوا باب نمبر 12 ختم۔ اب شروع ہوتا ہے باب نمبر 13، جہاں پہ علیزہ نانو کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جہانگیر انکل عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے۔ وہ بھی کچھ فکر مند تھی اور نانو اب بہت ہی الجھی بھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں میں کیا پرابلم ہے، نانو بڑبڑائی تھی۔ اچھا انکل جہانگیر کل پاکستان آئیں گے؟ اس نے اس پر سوال بدلا تھا۔ نہیں، پاکستان تو وہ 2 دن پہلے سے ہی آ چکا ہے۔ اچھا تو انہوں نے آپ کو پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ ہاں نانو، لیکن پہلے تو وہ یہیں آیا کرتے تھے نا سیدھا۔ لگتا ہے اس پر عمر اور انکل کے بیچ میں لڑائی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ پہلے تو بات اور تھی، پہلے تو تمہارے نانا کی وجہ سے وہ سیدھا یہیں آیا کرتے تھے۔ اب جب سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جہانگیر بہت ہی لاپرواہ ہو گیا ہے۔ اچھا آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ بہت ہی بے وقوف ہو تم علیزہ، بھلا میں یہ کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ سوچتا ہے ماں کو پہلے ہی اس کی واپسی کی فکر پڑ گئی ہے۔ اور علیزہ کا چہرہ اور سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی تاکہ ان کا کمرہ میں سیٹ کر دوں۔ رہیں گے تو یہی نا وہ؟ اتنے سوال مت کرو علیزہ، مجھے نہیں پتا، کہہ تو یہی رہا تھا کہ وہ یہیں رہے گا۔ عمر کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ بتاؤں یا نہ بتاؤں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے تو کہا ہے کہ عمر تو یہاں ہے ہی نہیں، اور پھر کہنے لگا کہ اسے میرے آنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ لیکن انکل جہانگیر نے ایسا کیوں کہا؟ علیزہ بھی اب کچھ حیران ہوئی تھی۔ آخر عمر سے وہ اپنی آمد چھپانے کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی میری بھی۔ پتہ نہیں انکل جہانگیر اور عمر کا اتنا جھگڑا کیوں ہوتا رہتا ہے۔ پتہ ہے مجھے، دونوں ہی غصہ ور ہیں، دونوں ہی اپنی اپنی منواتے رہتے ہیں، اور پھر جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ بہرحال تم جہانگیر کے لیے جا کے کمرہ تیار کروا دو۔ اور نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ علیزہ کچھ دیر خاموشی سے وہاں بیٹھی کچھ سوچتی رہی اور پھر اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی تھی اور وہاں عمر کا وہ اسکیچ موجود نہیں تھا جو اس نے کل وہاں رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر وہ اسکیچ دیکھ چکا تھا۔ وہ واپس ابھی مڑنے ہی کو تھی جب اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی ویسٹ پیپر باسکٹ پر پڑی، اور اس میں صرف ایک مڑا تڑا ہوا کاغذ پڑا تھا، اور اس کاغذ کو ہاتھ لگائے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ کون سا کاغذ تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں انکل جہانگیر دوسرے دن شام کو پہنچ ہی گئے تھے۔ ان کا موڈ واقعی اس بار کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ ہر بار جب بھی وہ آتے تھے تو بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے۔ علیزہ سے بھی کافی گرم جوشی سے حال احوال پوچھا کرتے تھے، مگر اس بار وہ بہت سنجیدہ تھے۔ علیزہ سے ان کی رسمی سلام دعا ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ نانو کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے تھے، اور وہاں ان دونوں کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اسے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بس ملازم کے ہاتھ چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں اندر بھیجوا دی تھی۔
اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد انکل نانو کے ساتھ باہر لاؤنج میں نکل آئے تھے۔ علیزہ نے نانو کے چہرے پر بھی ٹینشن دیکھی تھی اور بہت عرصے کے بعد وہ اس طرح سے پریشان نظر آئی تھی اسے۔ لاؤنج میں بیٹھنے کی تھوڑی دیر بعد عمر کا بھی فون آ گیا تھا اور وہ ایئرپورٹ پر تھا اور ڈرائیور بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نانو نے اس کا فون ریسیو کیا تھا اور ڈرائیور کو بھیج بھی دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی تھی اور علیزہ نے انکل کے چہرے پر نظر دوڑائی تھی اور وہاں تناؤ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ نانو اور انکل جہانگیر کی باتیں سن رہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے فیملی ممبرز کے بارے میں معمول کی گفتگو میں مصروف تھے، لیکن ان کی گفتگو میں نہ تو کوئی گرم جوشی تھی اور نہ ہی خوشی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ علیزہ نے ایک گہری سانس لی تھی، تبھی لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی ہی روم میں اندر آیا تھا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ وہ انکل جہانگیر کو دیکھ چکا تھا اور علیزہ نے اس سے پہلے اس کے چہرے کو کبھی اتنا بے تاثر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کو ایک نظر دیکھا اور پھر گہری نظروں سے نانو کو دیکھا تھا اور اس وقت علیزہ کو اس کی آنکھوں میں شکوہ بھی نظر آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اب آگے بڑھ آیا تھا اور السلام علیکم کے 2 لفظ کہنے کے بعد وہ وہاں رکے یا کسی کو دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر گیا تھا، لیکن انکل جہانگیر نے اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ تبھی نانو نے علیزہ کو بلایا اور کہا، علیزہ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانے کے لیے آ جائے، کھانا تیار ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی لیکن پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے 2-3 بار دستک دینی پڑی تھی اور پھر وہ رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کر رہا ہو، اس نے سوچا تھا۔ چند منٹ وہ وہیں دروازے کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہی اور پھر اس نے ایک بار پھر دستک دی، لیکن اس بار اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور فوراً ہی اسے عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اب عمر سفید قمیض شلوار میں ملبوس تھا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ نانو کہہ رہی ہیں کہ آپ کھانے کے لیے آ جائیں۔ علیزہ نے نانو کا پیغام اسے دیا تھا اور اس نے اس سے سوال پوچھا، پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا تھا، انکل آج شام کو آئے ہیں۔ اچھا، اور تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا تو پتا تھا نا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ جی، کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کا بتایا تو تھا۔ ہاں، صبح جب میں نے گرینی کو فون کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ویسے ایکچولی انکل نے نانو کو منع کیا تھا کہ وہ ان کے آنے کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانی شروع کر دی اور وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو اس کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا اور ملازم نے چند ہی منٹوں بعد انہیں کھانا لگنے کی بھی اطلاع دے دی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی عمر ڈائننگ روم میں آیا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب ملازم نے سوپ سرو کرنا شروع کیا تھا۔ نہیں، مجھے سوپ نہیں چاہیے۔ اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کو ڈشز سرو کر رہی تھیں اور عمر سر جھکائے ایک بھی لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی انکل کی طرف دیکھنے یا پھر انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی بہت خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علیزہ کھانا کھاتے ہوئے باری باری انکل جہانگیر اور عمر پر نظر دوڑاتی رہی تھی۔ عمر نے سویٹ ڈش کھانے کے بعد ہی پلیٹ کھسکا کر نیپکن اٹھا لیا تھا اور وہ منہ پونچھ رہا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کیا، کیونکہ نانو سمجھ چکی تھی کہ اب وہ اٹھنے والا ہے۔ عمر بیٹا، اب تم میرے کمرے میں چلنا، مجھے تم سے اور جہانگیر سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔
اور الیزے نے یکدم اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا تھا۔ مجھے اس وقت کسی سے کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، اور جو وہ واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں تک آپ کی بات سننے کا تعلق ہے تو وہ میں صبح بھی سن لوں گا، اور اس کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی نہ تو کوئی بات سننی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا اور الیزے جان گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے ہوئے بھی دیکھے تھے اور انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی تھی، اور شدید غصے میں انہوں نے کہا، کیوں؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ الیزے نے انہیں تیز آواز میں کہتے سنا تھا، مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنا تھی میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں، یہ اچھی طرح سن لو تم۔ اور ہاں، تم اس طرح سے فرار بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا، اور نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو بھی دبایا تھا۔ کیا ہو گیا جہانگیر؟ کیوں اس طرح سے چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں گرینی، انہیں چلانے دیں۔ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے بھلا؟ عمر، تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ باپ ہے تمہارا۔ اس پر نانو نے عمر کو جھڑکا۔ گرینی، یہ باپ نہیں ہے، ٹریڈر ہے۔ ان کے نزدیک نا ہر چیز بکنے والی شے ہے، چاہے وہ ویلیوز ہوں یا پھر ان کی اپنی اولاد۔ اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، سن رہی ہیں نا آپ اس کی باتیں؟ انکل جہانگیر نے بھی ترشی سے نانو سے کہا تھا، آپ نے ہی خواہش کی تھی باتیں سننے اور سنانے کی، یہ میری خواہش نہیں تھی۔ عمر، تم بیٹھ جاؤ، نانو نے عمر سے کہا تھا۔ نہیں گرینی، مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ جب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنا تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اور انکل جہانگیر ہونٹ بھیجتے ہوئے سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے جاتے ہی نانو سے کہا تھا۔ اچھا، اسے اس وقت سونے دو، تھکا ہوا ہے، اس لیے زیادہ تلخ ہو گیا ہے۔ تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور کچھ نرمی سے بات کرنا۔ دیکھو وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس طرح تو وہ کبھی بھی بات نہیں سنے گا تمہاری۔ نانو انکل جہانگیر کو اب سمجھا رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اس سے نرمی سے بات نہیں کی ہوگی؟ میں نے اسے ہر طرح سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اور میں کر چکا ہوں، لیکن یہ پھر بھی اپنی بات پر جمع ہوا ہے۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی یہ ضد میرے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تیز آواز میں نانو سے بات کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے اور وہ بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، وہ تو سونے چلا گیا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ اور میں صبح دیکھوں گی کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ نانو نے انکل جہانگیر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا اور وہ انکل جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ الیزا چپ چاپ وہیں بیٹھی انکل جہانگیر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور ملازم ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھانے لگا۔ وہ سوچتی رہی کہ اس بار عمر اور انکل کے درمیان وجہ تنازع کیا ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ کوئی پہلا جھگڑا تو تھا نہیں، اور الیزا کو ایسے بہت سے مواقع یاد تھے جب ان دونوں کے درمیان ایسے ہی اختلافات ہوتے تھے، لیکن اس بار معاملہ یقیناً زیادہ سیریس تھا، اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس کی واپسی تک انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان جو بھی بات ہونی ہوگی ہو چکی ہوگی اور گھر کا اعصاب شکن ماحول بدل چکا ہوگا۔ لیکن سپہر کو واپسی پر اسے پتا چلا کہ عمر صبح ہی کہیں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس ہی نہیں آیا،
और अंकल जहांगीर का पारा आसमान से बातें कर रहा था और नानो की तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। और उमर जब शाम के वक्त वापस आया तो इस बार अंकल जहांगीर ने वक्त ज़ाया किए बगैर उससे बात करना शुरू कर दी और वह लाउंज में ही बैठे हुए थे और अली से चंद मिनट पहले ही उन्हें चाय देकर आई थी। और उमर बोल रहा था कि मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उमर ने लाउंज में खड़े खड़े हाथ उठाकर कहा था। उमर इस तरह, और उमर ने नानो की बात को भी मुकम्मल नहीं होने दिया था और काट दी थी। ग्रैनी, मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अगर ये मुमकिन नहीं है ना तो फिर मैं यहां से भी चला जाऊंगा। और ये कहकर वो लाउंज से निकल गया और नानो ने उसे आवाज दी थी मगर उसने उनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था। अली से जाओ ना, इससे कहो कि चाय तो पी ले। अब नानो ने अलीजे से कहा था और वो उठकर उमर के कमरे की तरफ आ गई थी। और दस्तक की आवाज सुनते ही अंदर से उमर ने आवाज दी थी और अलीजे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल भी हो गई थी। वो अपने गले में बंधी हुई टाई खोल रहा था और अलीजे ने नानो का पैगाम उसे पहुंचाया था और उसने जवाबन कहा था, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अलीजे ने उसके चेहरे पर थकन के आसार भी देखे तो उसकी आंखों में सुर्खी थी। शायद वो रात को देर से सोया था और अलीजे को बेख्तियार उस पर तरस आया था। उसका दिल चाहा कि वो अंकल जहांगीर को यहां से वापस भेज दे। और वो सोचने लगी कि अगर वो बात नहीं करना चाहता तो नानो और अंकल उसे मजबूर कर ही क्यों रहे हैं। उसने खुद ही जानिबदारी से सोचा था। मैं आपके लिए चाय यहीं ले आऊं? अलीजे ने हमदर्दी से पूछा और वो कहने लगा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसने बड़ी ही रूखेपन से इनकार कर दिया था और वो उसी खामोशी से कमरे से निकल गई। लगता है वो चाय पीना ही नहीं चाहता था, इसीलिए ऐसे कह रहा होगा, उसने लाउंज में आकर कहा था। और लाउंज में आते उसे अंकल जहांगीर की आवाज सुनाई दी जो कि ये कह रहे थे कि आपने देखा, वो मेरा सामने ही नहीं करना चाहता। देख रही है ना आपके वो मेरे साथ क्या कर रहा है। और अलीजे को आता देख के ही नानो से कहने लगी, अलीजे जाओ और तुम मुझसे जाकर कहो कि मैं उसे बुला रही हूं। नानो ने अंकल जहांगीर को जवाब देने के बजाय उससे कहा था और वो एक बार फिर वापस पलट गई थी। उसे अपने पीछे अंकल जहांगीर की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और एक बार फिर वो नानो से कुछ कह रहे थे। बेचारी अलीजे तो बीच में एक पैगाम रसानी वाला पर्सन ही बनी हुई है। और उमर ने तो इस बार उसे अच्छा खासा ही झड़क दिया था। मैं एक बार बता चुका हूं ना कि मुझे चाय की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे बाहर आना है। तुम जाकर ग्रैनी से कह दो और प्लीज अब दोबारा यहां कोई पैगाम लेकर मत आना। बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, उसने खासी तलखी से अलीजा से कहा था। उसे याद नहीं पड़ता था कि उमर ने कभी उसे इस तरह से झड़का हो। वो एक बार फिर पलटी थी और तभी एक झटके से दरवाजा खोलकर अंकल जहांगीर खुद ही अंदर आ गए थे। और उमर ने उनका जरा लिहाज नहीं किया और कहने लगा, आपको मेरे कमरे में इस तरह से दाखिल होने का वैसे कोई हक नहीं है। उसने उमर को तेज आवाज में कहते हुए सुना था और अलीजे की समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे, वहां ठहरे या चली जाए। ये कमरा मेरे बाप का है, अंकल जहांगीर ने जवाबन उससे कहा था। हाँ, लेकिन आपका तो नहीं है ना, आप यहां से चले जाएं, उमर ने तुर्शी से उनसे कहा था। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा खुद गर्ज, खुद पसंद और गैर जिम्मेदार शख्स आज तक नहीं देखा। अंकल ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया था। हाँ, सही कह रहे हैं, मैं हूं खुद गर्ज, खुद पसंद और गैर जिम्मेदार भी हूं, क्योंकि मैं आप ही का तो बेटा हूं ना। उमर ने उन्हें उसी लहजे में जवाब दिया था और अलीजे को अंकल जहांगीर के पीछे दरवाजे में नानो भी नजर आई थी। मैं तुमसे अब आखिरी बार साफ साफ बात करना चाहता हूं। देखिए, मुझे जितनी बात करनी थी मैं कर चुका हूं, अब और कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? आपको पहले भी मैं इनकार कर चुका हूं ना, और अब भी इनकार ही कर रहा हूं, और मेरा जवाब आइंदा भी यही होगा। अब आप मेरा पीछा छोड़ दें और यहां से चले जाएं। और इस पर नानो आगे हुई और कहने लगी,
عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح سے بہیو کر ہی کیوں رہے ہو؟ گرینی آپ نہیں جانتی میں بالکل ٹھیک بہیو کر رہا ہوں. آپ نہیں جانتی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں جانتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نانو اس پر دھیمے لہجے میں بولی تھی اور عمر حیران ہوا. آپ جانتی ہیں اور پھر بھی آپ کو اس بات میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا؟ عمر تمہیں شادی کرنی ہے نا تو پھر جہانگیر کی مرضی سے کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اور اب کی بات نے علیزے کو بھی حیران کر دیا تھا. علیزے نے ایک شوق کے عالم میں نانو کی طرف دیکھا تھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی. گرینی آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور میں ان لوگوں کی لسٹ میں اب شامل نہیں ہونا چاہتا. سمجھ آئی آپ کو؟ ارے وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ تم اس کے بیٹے ہو. ہر باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے اور ہر باپ ہی اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے. رہنے دیں، ہر باپ نہیں گرینی، ہر باپ نہیں. کچھ باپ آپ کے بیٹے جیسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، صرف اپنی خوشی کا خیال کرتے ہیں. یہ جس سیاستدان کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں نا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اور جہاں تک بات خوشی کی ہے تو میں وہاں شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتا. لیکن بات گرینی خوشی کی بھی نہیں ہے، بات قیمت کی ہے. انہیں میری بہت اچھی قیمت مل رہی ہے اور یہ مجھے بیچ دینا چاہتے ہیں. اور نانو نے فوراً اس کی بات کے جواب میں کہا، نہیں میرا بچہ عمر، تم غلط سمجھ رہے ہو. اچھا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ عمر استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا. گرینی میں غلط نہیں کہہ رہا اور آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی. عمر تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ جہانگیر بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا باپ منسٹر ہے، اس ملک کے چند نامی گرامی خاندانوں میں سے ایک ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس لڑکی سے شادی کر کے تو تمہارا اپنا کریئر بھی بن جائے گا نا. مجھے کریئر نہیں بنانا، مجھے کسی نامی گرامی خاندان کا حصہ بھی نہیں بننا. مجھے صرف آزادی چاہیے. آدھی زندگی میں نے باپ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزار دی اور آپ چاہتی ہیں کہ باقی کی زندگی میں بیوی اور اس کے خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزار دوں. جس لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں میں سب کچھ جانتا ہوں. اس کے کتنے بوائے فرینڈز ہیں اور اس کا باپ اسے مجھ سے کیوں بیاہنا چاہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں. عمر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، فضول باتیں مت کرو. تمہارا باپ تمہارے لیے کسی برے کیریکٹر کی لڑکی کا انتخاب کیوں کرے گا؟ آخر تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. آپ کو لگتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کے، اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے. آپ انہی سے پوچھ لینا. مجھ پر تو آپ کو یقین ہے ہی نہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی باکردار لڑکی ہے. اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے باپ کی طرف اشارہ کیا. تبھی جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا، تم یہ بتاؤ گے کہ تم خود کتنے باکردار ہو؟ اگر تم اس لڑکی کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہو تو میں بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. اچھا بابا، آپ مجھ سے باکردار ہونے کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ آپ تو یہ سوال کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. میرا کردار اچھا نہیں ہے تو اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فارن آفس کے ایک چپڑاسی کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے نا تو وہ بھی آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کر ہی دے گا.
وہ اب آپے سے بالکل باہر ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں، تم جس ماں کے بیٹے ہو نا، تم سے میں یہی سب کچھ توقع کر سکتا ہوں۔ انکل جہانگیر اب بپھر اٹھے تھے۔ ماں کے بارے میں ایک لفظ نہ بولیے گا، ایک لفظ بھی نہیں۔ جس عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ میں نے 3 سال تک فورن سروس میں رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو بالکل سلا دیا۔ آپ نے جس طرح چاہا مجھے استعمال کیا، اور آپ ہی کی وجہ سے میرا کریئر خراب ہوا، میرا سروس ریکارڈ خراب ہوا۔ برا رہا، بہت برا رہا، لیکن میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا، لیکن اب نہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، اور آپ کے نزدیک تو میری حیثیت ایک ربر سٹیمپ سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے وجود کو استعمال کر کے آپ اپنی مرضی کے فیصلے اب نہیں کر سکتے، کیونکہ اب میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا، اور کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق میں نہیں کروں گا۔ واہ، بہت خوب۔ صاحبزادے، آپ بتائیں گے کہ کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ کیا نہیں کیا میں نے آپ کے لیے؟ آپ نے 3 سال تک مجھے استعمال ہی تو کیا ہے۔ تم نے میرے لیے کچھ کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ جس جگہ تمہاری پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں تم جیسے جونیئر آفیسر کی پوسٹنگ میری مدد کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ جو سٹارٹ میں نے تمہیں دیا نا تمہاری سروس میں، وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، مگر تمہیں تو میرا کوئی احسان یاد ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے میری پوسٹنگ اس لیے وہاں کروائی تھی نا تاکہ آپ اس سیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔ آپ مجھے فورن سروس میں لے کر ہی اس لیے آئے تھے تاکہ مجھے استعمال کر کے اپنے لیے کچھ اور فائدہ حاصل کر سکیں، ہے نا؟ تمہاری اسی ضد کی وجہ سے جانتے ہو کہ مجھے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بار ان کا لہجہ قدرے اب نرم تھا۔ میری بلا سے آپ کو کیا نقصان پہنچتا ہے اور کتنا نقصان پہنچتا ہے یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں، میری نہیں۔ وہ اب بھی اتنا ہی تلخ تھا۔ تو تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ ہاں، بالکل بھی نہیں کروں گا، اور کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ تم یہ جانتے بھی ہو کہ اس لڑکی سے شادی کر کے تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ او کمان بابا، آپ میرا ہمدرد بننے کی کوشش مت کریں۔ میں اس سے شادی کر کے کہیں نہیں پہنچوں گا۔ ہاں، آپ کے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے شاید۔ سروس میں آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، آپ کے خلاف چلنے والی انکوائریز کی رپورٹس غائب ہو جائیں گی، ایمبیسی کے فنڈز میں کیا جانے والے بلنڈرز گول ہو جائیں گے، اور مستقبل کے لیے جو پرمٹ اور کوٹے آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اب مجھے آپ کے لیے بلینک چیک نہیں بننا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اس سب کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ میں پہلے ہی بہت پچھتا چکا ہوں، اور اب اور نہیں پچھتانا چاہتا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں آسمان پر لے کے جانا چاہتا ہوں، اور تم ایک گٹر کے کیڑے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ہاں ہاں، آپ مجھے آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میرے گلے میں پھندا ڈال کر مجھے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ سمجھ گیا میں جانتا ہوں میرے خلاف یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں ڈالنے والا کون ہے۔ میں اس عورت کو بھی دیکھ لوں گا، جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ سوچ سمجھ کے بولیں، وہ عورت میری ماں ہے، اور میں اس سے پچھلے 6 سال سے نہیں ملا، اور آپ کو جاننے کے لیے مجھے کسی سے کچھ سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بغیر میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں تمہیں یہ جو بولنا آ گیا ہے نا، یہ صرف میری وجہ سے ہے۔ میرے نام اور میری مدد کے بغیر تم سے کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کرے۔ آپ کا نام میرے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے۔ اپنی ریپوٹیشن بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں، اور ایسی ریپوٹیشن والے شخص کا حوالہ دینا تو میرے لیے بہت بڑی حماقت ہے۔ بہت خراب ہے آپ کی ریپوٹیشن، اور میں ایسی حماقت کبھی نہیں کروں گا۔
عمر کو جہانگیر نام کے بغیر بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور عمر جہانگیر کے بغیر زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ اگر میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے تو یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورت مت سمجھیں اسے۔ مجھے فورن سروس میں لا کر آپ نے میری جو فیور کی میں وہ لوٹا چکا ہوں۔ اب نہ تو آپ میرے لیے کچھ کریں اور نہ ہی میں آپ کے لیے کروں گا۔ نہیں، تم میرے کسی احسان کو لوٹا نہیں سکتے۔ میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت کم لوگ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور جو کچھ تم بدلے میں میرے ساتھ کر رہے ہو وہ تو کوئی اولاد کرتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے میرے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو دنیا سے انوکھا ہو، بالکل صحیح کہہ رہے آپ۔ میں نے بچپن سے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تم پر روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، سب سے اچھے انسٹیٹیوشن میں تمہیں تعلیم دلوائی، تمہارا کریئر بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا؟ پاپا، آپ نے مجھ پہ یہ ساری انویسٹمنٹ صرف اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ مجھ پہ روپیہ اس لیے بہایا تاکہ بعد میں آپ میری اچھی قیمت وصول کر سکیں، جس طرح آپ بالکل ابھی وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی چیز میری خوشی کے لیے نہیں کی، صرف اپنے فائدے اور نقصان کی سوچ کے تحت کی ہے۔ ارے آپ تو وہ انسان ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کی ہر سوچ میں سے شروع ہوتی ہے اور میرے لیے پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے تعلق رکھتے ہی کب ہیں؟ آپ تو اس وقت تک رکھتے ہیں نا جب تک وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں۔ جب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انہی لوگوں میں میں بھی شامل ہوں۔ اب اس کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی اور جہانگیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ مت بھولو کہ تم میری فیملی کا حصہ ہو۔ اور علیزے نے عمر کے چہرے پر اضطراب دیکھا تھا۔ اور پاپا، آپ بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کبھی فیملی مین ہو ہی نہیں سکتے۔ فیملی تو آپ کی سب سے آخری ترجیح ہے۔ اس نے عمر کو انگلی اٹھا کر یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا۔ بس کرو، میرے بارے میں فتوے دینے کی کوشش مت کرو۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم صرف اپنے بارے میں ہی بات کرو۔ ہاں، کیوں نہ بات کی جائے آپ کے بارے میں پاپا؟ میں تم سے یہاں کوئی فضول بحث کرنے نہیں آیا، مجھے تم سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ بھی صرف ہاں میں۔ اب بھی وہ اپنی بات پہ بضد تھے، ان کا لہجہ بے حد سرد اور خشک تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی جواب دے چکا ہوں، اور میرا جواب نہیں میں ہے۔ اور وہ اب بھی اتنا ہی بے خوف تھا، اور جہانگیر نے اسے چند لمحے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اگر تمہارا جواب نہیں میں ہے تو یاد رکھو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں بھی دیکھوں کہ میری مدد کے بغیر تم کیسے سروائیو کرتے ہو۔ بالکل صحیح ہے، مجھے آپ کی جائیداد میں سے کچھ چاہیے بھی نہیں، مگر جو کچھ دادا نے آپ کے لیے چھوڑا ہے اس میں سے مجھے میرا حصہ چاہیے، خاص طور سے وہ بینک اکاؤنٹ جسے ان کی وصیت کے باوجود بھی میرے حوالے نہیں کیا گیا۔ نہیں، میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، اور میں تو آپ سے بھیک مانگ بھی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں نا، وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو آپ کا ہے ہی نہیں، جو پہلے سے ہی میرا ہے۔ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں نہیں ہے میرا؟ وہ یکدم چلایا تھا۔ کیونکہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، نہ ہی اپنی جائیداد سے اور نہ ہی پاپا کی جائیداد سے۔ جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا تھا، تم جانتے ہو میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے نہیں سنی، اس لیے مجھے اس لفظ کی عادت ہی نہیں ہے۔ اب تم سے بھی یہ لفظ میں نہیں سن سکتا۔ بات اگر قیمت چکانے کی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی قیمت چکاؤ۔
تمہیں اپنے آپ پر خرچ کیا جانے والا روپیہ ایک انویسٹمنٹ لگتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، تم اسے انویسٹمنٹ سمجھو اور پھر مجھے اس پر منافع دو، اس شادی کی صورت میں، سمجھے؟ اور میں یہ کبھی نہیں کروں گا پاپا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ پر جو خرچ کیا اپنی مرضی سے کیا ہے، میں نے آپ سے کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا، اور جو آپ نے کیا وہ ہر باپ کرتا ہے۔ آپ نے ایسا خاص کیا ہی کیا جس کی قیمت اب میں آپ کو چکاؤں؟ تم مجھے اپنا باپ مانتے ہی نہیں، پھر کس حوالے سے ان ساری لگژریز کو اپنا حق سمجھتے ہو؟ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں بتا رہا ہوں کہ تم سڑک پر آ جاؤ گے، اور میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم سے میرا کوئی رشتہ بھی تھا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور جو جائیداد میں میرا حصہ ہے وہ میں لے کے رہوں گا۔ جو راستے آپ استعمال کریں گے نا، وہ راستے میرے لیے بھی انجان نہیں ہیں۔ آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ ہی نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں مجھے۔ تو تم اپنی ضد پہ قائم رہو گے، ٹھیک ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرتے تو وہ سارا روپیہ لوٹاؤ جو میں نے تم پر خرچ کیا ہے، اور ہاں، پاپا کی جائیداد سے ملنے والا حصہ بھی انہی اخراجات میں آتا ہے نا جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو جتنی رقم تمہیں پے کرنی ہے وہ میرا وکیل بہت جلد تمہیں بتا دے گا۔ اور ہاں، اپنے حصے کے لیے کورٹ میں جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، میں بھی تو دیکھوں تم کتنے پانی میں ہو۔ جہاں تک بات رہی تمہارے کریئر کی، تو فورن سروس تو تم پہلے ہی چھوڑ چکے ہو، اور تم سوچ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ تم پولیس جوائن کرنا چاہتے ہو نا، تو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہے۔ میری پہنچ جہاں تک ہے نا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس شخص کی بیٹی سے تم شادی کرنے پر انکار کر رہے ہو، وہ شخص میرے پیچھے ہٹ جانے پر تمہیں زندہ کاٹ دے گا۔ اور کریئر کی تو بات ہی نہ کرو، اس انکار کے بعد کم از کم اس ملک میں تمہارے لیے کوئی کریئر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیوچر۔ باہر تم رہنا نہیں چاہتے، اندر میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا، جاب کے چند ہزار روپوں میں تم گزارا نہیں کر سکتے، میری طرف سے اب دوبارہ تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہیں ملے گی۔ تم اپنی جاب کے ذریعے پیسہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی میں نہیں ہونے دوں گا، اور پھر 1 ہی سال کے اندر اندر تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ گے۔ تب تم میری ہر بات ماننے کے لیے بھی تیار ہوگے، لیکن اس وقت میں تم پر تھوکوں گا بھی نہیں، اس کے بجائے میں تمہیں ٹھوکر مار دوں گا۔ تو یہ ہے تمہارے برائٹ فیوچر کی خوبصورت تصویر، جسے حاصل کرنے کے لیے تم فورن سروس چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو۔ انکل جہانگیر کے لہجہ بے حد زہر آلود تھا، اور علیزے ساکت کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نانو اس وقت بالکل ہی خاموش تھیں، اور عمر کے چہرے پر تو اس وقت وحشت کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گہرے سانس تو لے رہا تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اور بھنچے ہوئے ہونٹ اسے پرسکون ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ آپ بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بار آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ غرایا تھا۔ لیکن مائی ڈیئر سن، یہ بات یاد رکھنا، میں تمہارے لیے کوئی جائے فرار چھوڑوں گا بھی نہیں، جہانگیر نے اتنے ہی سرد لہجے میں کہا تھا۔ آپ ہر راستہ بند نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے نا، تو میرے پاس بھی ہوگا۔ علیزے نے اسے الٹے قدموں سے پیچھے جاتے اور کہتے ہوئے سنا تھا۔ اور تب اس نے انکل جہانگیر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ بھی دیکھی تھی، اور پھر اس نے عمر جہانگیر کو بجلی کی سی تیزی سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اور ریوالور نکالتے دیکھا تھا۔
اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے وجود کو خوف سے سرد ہوتے پایا تھا۔ تبھی علیزے کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی، عمر، عمر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن اب بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور وہ ریوالور کا سیفٹی کیج ہٹا رہا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور باب نمبر 13 بھی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم شروع کریں گے باب نمبر 14، لیکن آگے کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ عمر کیا کرے گا؟ کیا خود کو ختم کرنے کی کوشش ہے یہ عمر کی؟ کیا علیزہ اسے بچا سکے گی؟ یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں ہی۔ لیکن کافی انٹینس ایپیسوڈ تھی، کافی پولیٹیکلی کس طرح سے کون کس کو یوز کرتا ہے، ایک عجیب پکچر دکھائی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، جس میں والدین، ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ صرف پاور، کیا پاور اور پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بھی اس حد تک استعمال کر سکتا ہے؟ شاید سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، تبھی عمیرہ احمد صاحبہ نے اس چیز کو لکھا ہے۔ کافی اچھے وے میں انہوں نے لکھا ہے، بالکل سین میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ آپ بھی کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔